جو کوئی بندہ بھی حدود کی پامالی کرتا ہے اس کی سزا متعین ہے۔ اب جب معاملہ وہ جرم جج کی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو جج اس کی تفتیش پر تو بحث کر سکتا ہے کہ یہ جرم اس سے ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سزا میں کمی کرے یا زیادتی کرے، کیونکہ سزائیں متعین کر دی گئی ہیں۔ اور دوسری بات کہ جب معاملہ عدالت میں چلا جائے تو پھر اگر دوسرا فریق معافی بھی دے دے تو معافی نہیں ہوگی، بلکہ اب قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک آدمی کو لایا گیا، اس نے چوری کی تھی۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے طور پر وہ ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ سنانے والے تھے۔ معاملہ عدالت میں آ گیا تو جس کی چوری کی تھی اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسے معاف کرتا ہوں، آپ بھی اسے معاف کر دیجئے، اس نے میری چوری کی تھی، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ معافی اس وقت ہو سکتی تھی جب یہ معاملہ عدالت میں نہ آتا، میرے پاس آنے سے پہلے اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا تو پھر معافی تھی۔ اب معاملہ عدالت میں آ گیا ہے، اب معافی نہیں ہے، اب اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ دوسری بات، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بنو مخزوم قبیلے کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی۔ بنو مخزوم قبیلہ ایک بڑا معزز قبیلہ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارے قبیلے کی عورت کی چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو ہماری تو عزت میں فرق پڑ جائے گا، ہماری تو عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، ہمارا سٹیٹس برقرار نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا اب اس کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے لگے اس حساب سے، اس کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے یہ کہا، اس وقت ان کی عمر جو ہے قریباً 15 اور 16 برس کی تھی۔ ان کے پاس جا کر ان سے کہا کہ آپ جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کیجئے کہ اگر اس کو سزا مل گئی تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، اس کو سزا نہ دی جائے، یہ بڑے معزز قبیلے کی عورت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ لیٹے ہوئے تھے، آ کر آپ کو دبانا شروع کر دیا۔ دباتے دباتے یہ بات کر دی کہ اللہ کے رسول آپ کی عدالت میں اس طرح ایک فلاں قبیلے کی عورت ہے، اس کا مقدمہ لگا ہوا ہے، وہ بڑے اونچے قبیلے کی عورت ہے اور وہ بڑا اونچا قبیلہ ہے، آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں کمی کرنے کی سفارش کر رہے ہیں میرے سامنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، مسجد میں گئے اور اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کو ایک جو ہے وہ خطبہ دیا۔ ان سے کہا کہ اس سے پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں، جب امیر چوری کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا اور جب غریب چوری کرتا اس کے ہاتھ کر دیے جاتے، اس پر حد نافذ کر دی جاتی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے قانون کی بالادستی، یہ ہے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حدود میں اپنے صحابی کی سفارش کو قبول نہیں فرمایا ہے، بلکہ حد کو نافذ کر کے یہ ثابت کیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔